آج میں آپ کو اس ویڈیو میں مائیکروسافٹ ورڈ کے فائل اور ہوم ٹیب کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے مائیکروسافٹ ورڈ کو اوپن کرنے کے یہاں پہ میں آپ کو 3 طریقے بتاؤں گا، جن میں سے فرسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ماؤس کے رائٹ بٹن کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد نیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جو بھی آپ نے مائیکروسافٹ آفس یا کوئی بھی سافٹ ویئر یوز انسٹال کیا ہوگا اس کمانڈ میں یہاں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں مائیکروسافٹ آفس پہ کلک کرتا ہوں اور یہ جو مائیکروسافٹ آفس پہ کلک کیا ڈیسک ٹاپ پہ وہ انٹرفیس شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ اور طریقہ کار ہے، آپ نے ونڈو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے ون ورڈ۔ جیسے آپ ون ورڈ لکھیں گے یہاں پہ مائیکروسافٹ آفس اور اس کا جو ورژن آپ یوز کر رہے ہیں وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو تھرڈ طریقہ کار ہے، یہاں پہ آپ نے ونڈو پر رن لکھنا ہے اور اوکے کرنا ہے۔ اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ ون ورلڈ لکھنا ہے تو تبھی آپ مائیکروسافٹ ورلڈ کو اوپن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آلریڈی اوپن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں ایک جو ہے نا پیراگراف لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ جو ہی میں نے ایزیکل ٹو رین کمانڈ کو لکھا تو یہاں پہ ایک پیراگراف آ گیا آن انسرٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم فائل جو مینیو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ آپ نے شارٹ کٹ کی دبانی ہے Alt F۔ جو ہی میں نے Alt F اوپن کیا تو وہ جو ڈاکومنٹ ہے فائل کا وہ سارا اوپن ہو گیا۔ یہاں پہ نیو کمانڈ کے بارے میں میں بتاؤں گا۔ اگر کسی ڈاکومنٹ پر آپ پہلے سے کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی ڈاکومنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ Ctrl+N یا نیو پہ کلک کریں گے۔ جو ہی میں نیو پہ کلک کرتا ہوں یہ ڈاکومنٹ جو نا وہ بلیک ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نیو بلاگ پوسٹ لگاتے ہیں، یعنی کہ ڈاکومنٹ کے ساتھ کوئی پوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اور میں اپڈیٹ مائیکروسافٹ ورلڈ میں آپ کو فیچر بتاتا چلوں، یہاں سے آپ ٹیمپلیٹ بھی انسٹال کر سکتے ہیں، جن میں فیچرز ہیں ڈیزائن بنانا، فلیکس بنانا، کارڈ بنانا، ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی سرٹیفکیٹ بنانا، یہاں سے آپ انڈسٹری لیبل لگانا، یعنی کہ اس کے علاوہ مارکیٹ کے جو لسٹ وائز پیراگراف ہیں یہاں سے آپ فیچر کو انسٹال کر کے اس میں فلیکس وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ اور نیکسٹ چلتے ہیں، نیکسٹ ہے اوپن۔ اگر کوئی ڈاکومنٹ آلریڈی آپ کے کمپیوٹر پہ سیو کیا ہوا اس کو اوپن کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ ریسنٹلی جو میں نے ڈاکومنٹ یوز کیے تھے ان کے بارے میں اس نے ڈیٹ اور طریق اور کب یوز ہوا تھا اس کے بارے میں بھی یہاں پہ اس نے انفارمیشن دی ہے۔ یہ پن لگا دیتا ہے یہاں پہ جو بھی ڈاکومنٹ میں نے اس کو اگر اوپن کرنا چاہتے ہیں تو Ctrl+O یہاں پہ ڈائریکٹ یہاں سے آپ اوپن کر سکتے ہیں۔ سیو کمانڈ، یہاں پہ اگر آپ کسی بھی ڈاکومنٹ پر کام کر رہے ہیں تو اس کو سیو کرنا ضروری ہے۔ اس کی جو شارٹ کٹ کی ہے Ctrl+S ہے۔ اگر کوئی بھی پیراگراف ایک شیٹ آپ بنا لیتے ہیں، اگر اس ڈاکومنٹ کو آپ سیو نہیں کرتے تو لیپ ٹاپ کے ایشو یا لائٹ کی جانے کی وجہ سے وہ جو جس ڈاکومنٹ پر آپ کام کر رہے ہیں وہ سیو نہیں ہوگا، اس لیے سیو ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ہے سیو ایز سے مراد ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکومنٹ پر کام کر رہے ہیں تو اس کی کاپی بنانے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں۔ اس کی جو شارٹ کٹ کی ہے F12 ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، یہاں پہ ورلڈ ڈاکومنٹ ہے۔ ورلڈ ڈاکومنٹ گورنمنٹ اور پرائیویٹ آفس میں یوز ہونے والا یہ کامن چیز ہے، یہ زیادہ یہی یوز ہوتا ہے۔ اگر آپ پروجیکٹ بناتے ہیں MS ورلڈ فائل اسائنمنٹ بناتے ہیں تو یہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ورلڈ ٹیمپلیٹ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہ دوستوں، اگر آپ کوئی ڈاکومنٹ پر کام کر رہے ہیں تو یہ فیچرلی طور پر، یعنی کہ اگر آپ کا ڈاکومنٹ ہے تو سیو کر دے گا، اور ایک ای میل میں بھی اگر آپ نے ای میل لگائی ہوگی نا تو وہاں بھی وہ سیو کر دے گا آلریڈی، ٹھیک ہے دوستوں۔ یہاں پہ سیو ایز میں ورلڈ ڈاکومنٹ ہے، یہ 2 ڈاکومنٹ بنا دے گا، ایک کمپیٹیبل ڈاکومنٹ اور ایک نارمل سے جو ڈاکومنٹ ہے وہ کریٹ کر دے گا۔ جو ہی میں کلک کروں گا اس کو سیو ایز کرے گا، اور سیو کرنے کے بعد یہاں پہ میں جیسے ہی دوبارہ اس کو اوپن کروں گا یہاں پہ میں اسے رینم جو ہے نا وہ تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں اور سیو کرتا ہوں۔ سیو کرنے کے بعد ہم ونڈو کو منیمائز کرتے ہیں یہاں سے اوپر سے، اور یہ ڈاکومنٹ ہے، اس کو میں نے اوپن کیا۔ جو ہی اوپن کیا تو یہاں پہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اوپر والا فنکشن پہ میں اس کو یہ تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں۔ یہاں اوپر دیکھ رہے ہیں آن دا انسرٹ ٹیب 7 کمپلیٹلی موڈ۔ اس موڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے ایک فنکشنلٹی طور پر نا اس ایریا کو
کرو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے دوستوں, یہ زیادہ تر اسائنمنٹ یا پروجیکٹ میں یوز ہوتے ہیں جو فائل آپ کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ سیو ایز میں فائنڈ اینڈ ادر فارمیٹس, یعنی کہ اگر اس ڈاکومنٹ کو آپ PDF میں سیو کرنا چاہتے ہیں, HTML میں سیو کرنا چاہتے ہیں, یا اور کوئی سافٹ ویئر میں سیو کرنا چاہتے ہیں, ٹیکسٹ ورلڈ میں سیو کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ انسٹال کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں یہاں سے یار PDF فائل XWPC انسٹال ہو, ٹیکسٹ ورلڈ انسٹال ہو, HTML انسٹال ہو جائے, تو آپ کو یہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے دوستوں, نیکسٹ چلتے ہیں سیو ایز میں ادر فارمیٹ. ادر فارمیٹ سے مراد ہم لیئر پہ کلک کرتے ہیں, کلک کرنے کے بعد دیکھتے ہیں یہاں پہ جو جتنے بھی فارمیٹ ہے, یہاں پہ ڈاکس ہے, پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا HTML فارمیٹ, یہاں پہ دیکھ لیں HTML ہے, اور PDF فائل بھی ہے. PDF فائل اس صورت میں ہوگا جب میں نے وہ ورژن جو نا وہ انسٹال کیا ہوگا. ٹھیک ہے دوستوں, نیکسٹ چلتے ہیں پرنٹ. یہاں پہ پرنٹ کسی بھی ڈاکومنٹ پر آپ ورک کر رہے ہیں اس کا پرنٹ نکالنے کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے یہ فنکشن. تو جیسے میں یہاں پہ پرنٹ پر کلک کرتا ہوں, یہاں پہ آپ نے پہلے دیکھ لینا تھا کہ آپ کون سا پرنٹ یوز کر رہے ہیں, کلر والا پرنٹ یوز کر رہے ہیں, PDF والا کر رہے ہیں, یا ونڈو آن ورڈ. یہاں پہ جو بھی وہ پرنٹ یوز ہوگا اس کا جو ورژن ہے آپ نے وہ انسٹال کر لینا ہے. اس کے بعد یہاں پہ پراپرٹی ہے فائنڈ پرنٹ, یہاں سے ایک اور آپشن دیا گیا ہے, یہ ایڈوانس فیچر ہے. جیسے آپ پرنٹ پر کلک کرتے ہیں تو ایڈوانس فیچر ہے, یعنی کہ سیٹنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. تو پراپرٹی ہے, یہاں سے پراپرٹی بھی چیک کر سکتے ہیں, پیج کے لینڈسکیپ ہے, یعنی لمبائی میں ہے یا چوڑائی میں ہے, یہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے دوستوں, اور زیادہ دو آفس میں یوز ہوتا ہے پیج, وہ لمبائی میں ہی یوز ہوتا ہے, A4 اور پورٹریٹ صرف. ٹھیک ہے, یہ پرنٹ فائل ہے. یہاں پہ آپ نمبر آف کاپی دے سکتے ہیں کہ کتنی کاپیز نکالنی ہے ایک پیج کی. ٹھیک ہے, یہاں پہ کرنٹ پیج, اگر کوئی پیج آپ کے پاس ایک یا دو ہے اس کی سلیکشن وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں نیچے اس نے بتایا ایگزامپل بھی بتائی ہے, یعنی کہ 1,3,5 -12. یہاں پہ میں آپ کو بتا چلوں کہ 135 کا کیا مطلب ہے, یعنی کہ اگر آپ کے پاس 10 پیج ہیں اور ان میں سے 1, 3 اور 5 پیج ہی پرنٹ ہو, تو صرف 1, 3 اور 5 پرنٹ ہوگا, اور جو 2 اور 4 جو پیج ہے وہ پرنٹ نہیں ہوگا, وہ اسے خالی چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے, اور -12 سے کا کیا مطلب ہے, یہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ -12 5 سے -12 تک کے جتنے بھی پیج ہے نا آن ورڈ اسے پرنٹ کر دے گا. یہ پیراگراف کے لیے یوز ہوتا ہے. آگے نیکسٹ, یہاں پہ آپ ڈاکومنٹ چیک کر سکتے ہیں کون سا اسٹائل وغیرہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ پیج کی ارینجمنٹ تھی. یہاں پہ آپ 2 3 4 پیج جتنے پیج شیٹ لینا چاہتے ہیں وہ ہے, 2 پیج کریں گے تو آپ یہ دونوں میں پرنٹ ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپشن ہے, آپشن میں کلک کرتے ہیں تو اس میں کیا فیچر ہے, یہ ایڈوانس فیچر ہے. یہ پیج کے ساتھ کوئی کالم وغیرہ یوز ہوتا ہے, یا آپ شارٹ کٹ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نیکسٹ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا. فی الحال ہم فائل میں ویڈیو کو زیادہ نہیں کرنا چاہتا, تو یہ آپ کو اس آپشن کے بارے میں بعد میں بتایا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اسکلز ہیں, یعنی کہ یہ آپ جو خود دیکھ رہے ہیں, آپ کوئی بھی مائیکروسافٹ آفس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, انسٹال کرتے ہیں, تو یہ دو پیج ہی زیادہ آفس میں یوز ہوتے ہیں, A4 یا لیٹر, یہ 2 پیج ہی یوز ہوں گے. ٹھیک ہے دوستوں, اگر اپنی کوئی کمپنی سے ہیں تو ان کا علیحدہ حساب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں میں اوکے کلک کرتا ہوں تو وہ ڈاکومنٹ سیو ہو جاتا ہے اسی مطابق جو میں نے وہاں پہ سیٹنگ کی تھی. یہاں پہ ہم چلتے ہیں پرنٹ. آپ پرنٹ پریویو بھی دے سکتے ہیں, کہ یعنی جو ڈاکومنٹ میں نے ورک کیا ہے یہ مینول طریقہ تھا, اور وہ جو طریقہ تھا وہ ایڈوانس طریقہ تھا. یہاں پہ آپ پرنٹ کی کمانڈ کو آپشن کو چیک کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ اوپن ہو گیا. یہاں پہ مرج سے مراد یہ ہے کہ پیج کے لیفٹ, ٹاپ, باٹم, رائٹ ہینڈ سے کتنا وہ ایمپٹی چھوڑنا ہے حصہ. ٹھیک ہے, یہ نارمل ہے, A4 زیادہ یوز ہوتا ہے ہمارے جو آفس میں. تو یہاں پہ کسٹمر جب کلک کرتے ہیں دوستوں, یہاں پہ آپ لیفٹ رائٹ باٹم سے پیج کے جو سیٹنگز ہیں وہ آپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ سیٹ کر سکتے ہیں. یہ پیپر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں آپ. یہ دیکھنے یا پہلے سے سیٹنگ وہی ہوتی ہے لیٹر یا A4 کی. A4 لیٹر ہوتی ہے, کسٹمر سائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے دوستوں, یہاں پہ ہیڈر فوٹر کا بھی آپ اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں. جیسے میں ہیڈر پر کلک کرتا ہوں نیچے پیج بھی آپ سے نیچے جا رہا ہے. ٹھیک ہے دوستوں, یہ نیکسٹ پیج کے لیے یوز ہوگا. پریویس پیج اگر آپ کے پاس 2 ہے, رولر کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں, اس کا یہ فیچر تھا. نیکسٹ ہم فائل کو اوپن کرتے ہیں. کرنے کے بعد یہاں پہ پریپیئر ہے. ٹھیک ہے دوستوں,
یہاں پہ پریپیئر سے پراپرٹی آتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کوئی ڈاکومنٹ ہے اس کا صرف ویو دیکھ رہے ہیں، پریپیئر میں آتے ہیں پراپرٹی ایڈیٹر، یعنی کہ اگر آپ کوئی ڈاکومنٹ تیار کر رہے ہیں اس پہ ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی ہے تو آپ دوبارہ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ انسپیکشن ڈاکومنٹ میں آپ کوئی بھی ایسا پرسنل انفارمیشن ہے جو ہائڈ رکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی امپلائی سے نہ دے سکے تو اس کے لیے یوز ہوگا، ٹھیک ہے۔ انکرپشن ڈاکومنٹ ہے، یہ اگر کوئی ڈاکومنٹ پر آپ ورک کر رہے ہیں اور اس کی سیکورٹی کے لیے پاسورڈ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں۔ یا پھر میں کوئی پاسورڈ لگا لیتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں، پھر سے میں ری ٹائپ پاسورڈ لگاتا ہوں۔ جیسے آپ اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کو پرائیویسی لگاتے ہیں، یہ بھی مائیکروسافٹ ورڈ کو پرائیویسی کے لیے یوز ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں اوکے کرتا ہوں، اوکے کرنے کے بعد میں یہاں پہ کنٹرول ایس کرتا ہوں، ٹھیک ہے دوستوں۔ اسے باہر ہی کر لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی ہاں دوستوں، میں نے یہاں پہ سیو کیا ہے۔ سیو کرنے کے بعد اسے نا میں دوبارہ اوپن کرتا ہوں۔ جو ہی میں دوبارہ اوپن کروں گا وہ مجھ سے کیز مانگے گا، یعنی کہ پاسورڈ مانگے گا۔ یا پھر میں نے پاسورڈ، اگر پاسورڈ کوئی اور لگائے گا وہ ایرر دے دے گا کہ یہ غلط پاسورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو کریکٹ پاسورڈ ہے وہ لگانا ہے، پھر ڈاکومنٹ جو وہ ایمپٹی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دوبارہ آنا ہے، میں دوبارہ سے اوپن کرتا ہوں۔ اوپن کرنے کے بعد وہ نا پاسورڈ مانگے، یہاں پہ میں پاسورڈ دیتا ہوں، اوکے کرتا ہوں۔ وہ جو ڈاکومنٹ جہاں پہ آپ ورک کر رہے ہیں وہ دوبارہ اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے دوستوں۔ یہاں پہ پریپیئر پہ دوبارہ چلتے ہیں، یہ ریسٹرکٹس پرمیشن ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ یہ جو نا جس ڈاکومنٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کے پرنٹ ایڈیٹنگ وغیرہ نہ ہو سکے اس کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈاکومنٹ کو یہ جو فیچرز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ڈاکومنٹ کو انویزیبل کوئی سگنیچر کرنا ہو، جیسے کہ آپ نے گجرانوالے بورڈ میں کوئی ایسی فائل دیکھی ہے جہاں پہ نیچے وہ سگنیچر کرتے ہیں۔ سگنیچر کچھ ہوتے ہیں جیسے کہ اس کے کاپی کر کے اس کو پرنٹ میں لگانا، اس کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ یہاں پہ مارک ایز فائنل ہے، یہاں کہ اگر کسی ڈاکومنٹ پر ورک کر رہے ہیں صرف وہ ریڈ اونلی کے لیے، اس میں نہ کوئی ایڈیٹنگ کر سکے نہ کچھ ٹائپ کر سکیں، اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں، کلک کرنے کے بعد اوکے کرتا ہوں، اوکے جیسے میں نے کیا ہو یہاں پہ میں ڈاکومنٹ پہ لے کے آتا ہوں اور کچھ ٹائپ کرتا ہوں۔ دیکھیں دوستوں یہاں پہ کچھ ٹائپ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہی میں یہاں پہ کلک کیا اور میں نے ٹائپ کرنے کی کوشش کی مگر کچھ بھی ٹائپ نہیں ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ جو کمانڈ ہے یہ صرف ڈاکومنٹ کو صرف ریڈ کرنے کے لیے یوز ہوگی، نہ کہ رائٹ کرنے کے لیے، نہ ایڈیٹنگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے دوستوں۔ یہاں پہ میں دوبارہ پریپیئر پہ جاتا ہوں اور مارک ایز پہ کلک کرتا ہوں اور وہ فنکشن ہٹ جاتا ہے۔ یہاں پہ میں کچھ بھی ٹائپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ دوبارہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ یہ بھی ایک پرائیویسی کا ایک صحیح سمجھ لیں آپ۔ نیکسٹ ہے رن کیپیبلٹی چیکر۔ دیکھیں دوستوں یہ جو فیچرز ہے یہ اگر آپ جو اسے پر کلک کرتے ہیں تو ڈاکومنٹ جس میں آپ کام کر رہے ہیں اس فیچر میں آپ جو ہی لکھتے ہیں اور سیو ایز نہیں کرتے تو وہ جو لکھا ہوا جو ڈاکومنٹ ہے وہ خود ہی غائب ہو جاتا ہے، اگر سیو بھی کیا ہو تو یعنی کرپٹ ہو جاتا ہے، اس سے مراد یہ لگا لیں۔ آگے سینڈ آپشن ہے۔ سینڈ آپشن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ تیار کر لیتے ہیں تو کسی امپلائی یا یوزر کو اپنا جو ڈاکومنٹ ہے وہ سینڈ کرنا ہے تو ای میل کے ذریعے آپ یہاں سے سینڈ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ای میل لگانا ہوگا۔ انٹرنیٹ فیکس کیا مراد ہے؟ انٹرنیٹ سے یہاں سے فیکس میں سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ تیار کر لیا اسے سیو کرنے کے بعد اگر کسی اندر ادارے یا کسی اندر ڈپارٹمنٹ کو آپ اپنا جو ڈاکومنٹ اسے پرنٹ دکھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے انٹرنیٹ فیکس پر کلک کریں گے تو وہ ڈاکومنٹ آپ کا وہاں سے پرنٹ ہو کے وہ دیکھ لیں گے۔ جیسے کہ سپوز کریں کہ ایچ ای سی یعنی کہ گجرانوالہ بورڈ ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو ڈاکومنٹ کسی ڈپارٹمنٹ یا آفس نے تیار کر لیا وہ ہمیں وہ فلیکس کے تھرو سینڈ کر سکتے ہیں۔ فلیکس نمبر بھی ہوتا ہے ایک، اس کے تھرو بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں، اور جو ڈاکومنٹ پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا جو پرنٹر ہے اندر ڈپارٹمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے۔ آگے پبلش ہے، یہ بلاک کرنے کے لیے یوز ہوگا، ٹھیک ہے دوستوں۔ یہاں پہ ڈاکومنٹ مینیجر سرور سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ یا کسی آفس کے امپلائی ہیں تو وہ آپ یہاں پہ جیسے کلک کریں گے تو سرور میں بھی وہ فائل سیو ہو جائے گی، یہ ورک پیج کے لیے یوز ہوگی یہ فائل، یعنی کہ اگر آپ کوئی ڈاکومنٹ پر کام کر رہے ہیں اس کو
ایک لنک میں تبدیل کر دے گا اس ڈاکیومنٹ کو. اس لنک کو اگر آپ کسی دوسرے امپلائی یا دوسرے دوست کو آپ سینڈ کریں گے, اس پر لنک کرے گا, جو ہی لنک کرنے کے بعد وہ کرے گا, یہ جو فائل سیو آپ نے کی ہوگی وہ گوگل پر اوپن ہو جائے گی. ٹھیک ہے دوستوں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں یہاں پہ کلوز. اگر کوئی بھی ڈاکیومنٹ آپ جہاں پہ ورک کر رہے ہیں اس کو کلوز کرنے کے لیے یہ کلوز کمانڈ یوز ہوگی. یہ ورلڈ آپشن ہے. ٹھیک ہے دوستوں. ورلڈ آپشن یہ ایڈوانس فیچر ہے, یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. آگے یہ ایگزسٹ ہے, یعنی کہ ایگزسٹ بھی مراد یہی ہے. اس کی جو کی ہے Alt+F4 ہے, یہاں Alt+F دبا کے Alt آپ C یا X کریں گے تو یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ کلوز ہو جائے گا. یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک فائل مینیو کے بارے میں میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ اس کی ضرور پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو ایڈوانس لیول پر سمجھ آ سکے. آئی ہوپ کہ یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں آگے نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ.